أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخلود إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائے. ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور تحقیق ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، وما بینہما، جو زمینوں و آسمانوں کے درمیان ہے، وما بین السماء، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، یعنی 6 دن کا اندازہ. اس کی تفصیلات بھی ہیں قرآن میں الگ سے. وما مسنا من لغوب، نہیں چھوا ہم کو کسی قسم کی تھکاوٹ. فاصبر علی ما یقولون، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب صبر فرمائے جو وہ کہتے ہیں. وسبح بحمد ربک، اور تسبیح پڑھے، پاکیزگی بیان کریں اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ. قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. وقبل الغروب، سورج کے غروب ہونے سے پہلے. ومن اللیل، اور رات کے کچھ حصوں میں. فسبح وادبار السجود، بس اس کی تسبیحات پڑھو اور بہت سجود کے بعد بھی، سجدوں کے بعد بھی. واستمع، کان رکھیے یا توجہ سے سماعت فرمائیے. یوم ینادی المناد، جس دن منادی کرنے والا منادی کرے گا. من مکان قریب، قریب سے جب وہ آواز دے گا. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن وہ سن لیں گے اس چیخ کو، وہ جو سچی بات ہے. ذالک یوم الخروج، وہی دن ہے جو قبروں سے نکلنے کا دن ہے. انا نحن نحیی ونمیت، بے شک ہم ہی زندہ کرنے والے ہیں، ہم ہی فوت کرنے والے ہیں. وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور ہماری طرف ہی پلٹ کر آنا. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن پھٹ جائے گی زمین ان سے اور وہ دوڑتے ہوئے نکلے. ذالک حشر علینا یسیر، وہ کٹ جو ہمارے ذمے ہے آسان ہے، ہم نے کرنا ہے. نحن اعلم بما یقولون، ہم سب سے زیادہ جاننے والے ہیں جو کہتے ہیں. وما انت علیہم بجبار، اور آپ نہیں ہیں ان پر کوئی جبر و تشدد کرنے والے، زبردستی کرنے والے. فذکر بالقرآن، بس آپ قرآن کے ذریعے نصیحت فرمائیں.
قرآنی تعلیمات کے ذریعے ہم نصیحت کرتے ہیں میں یہ خوف وعید جو وعید سے ڈانٹ سے ڈر جاتا ہے اس کے لیے آپ سمجھائیں تاکہ بات کی سمجھ آئے۔ حضرات بنیادی طور پر یہ خالق کا موت و حیات کا باس بعد الموت کا تذکرہ کرنا ہے۔ اس میں بنیادی بات آج کے سبق میں سمجھنے والی یہ ہے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اللہ نے اپنی خالقیت کا یا اپنا تعارف کروایا ہے تو وہاں یہ تعارف فرمایا ہے کہ میں وہ ذات ہوں، اللہ وہ ہے، الہ وہ ہے جس نے آسمان و زمینوں کو بنایا ہے، سمپل کے بغیر، نمونے کے بغیر۔ ان کا کوئی وجود نہیں تھا، نہ آسمانوں کا نہ زمینوں کا، نہ کوئی ڈیزائن تھا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کو لیبر نہیں لگا، نہ فرشتے نہ جنات، انسان تو تھے ہی نہیں۔ اور بھی کسی جگہ سے کوئی لیبر لگائی ہو، آپ ستون کھڑے کریں، سیڑھیاں لگائیں، آپ کو دو چار کوڑیاں گٹھیاں کریں، فرمان جاری کیا ہے اور فرمان سے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سات آسمان طبقاً عن طبق بغیر عمد ترونہا، سات آسمان طے بطے بنائے ہیں اور ان کے نیچے کوئی پلر، کوئی ٹیک، کوئی ستون، کوئی دیوار نہیں بنائی۔ میرا خیال یہ بات بظاہر سادی سی چھوٹی ساری نظر آتی ہے، لیکن میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ چھوٹی سی چیز، ہلکی سی، کوئی کاغذ ہے، کوئی رومال ہے، کوئی چیز ہے، اس کو ہم دبکا لگائیں، حکم کریں، دم چھو کریں، ترلا ماریں کہ یار چپ کر کے ذرا کھڑے ہو جائیں۔ نہ رومال نہ کاغذ، کوئی چیز سہارے کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ شان اور عظمت اس کی یہ ہے کہ صرف میں نے بنا کے چھوڑ ہی نہیں دیا، میرا حکم ہے یہ کھڑے رہیں گے، قائم رہیں گے، مادامت السماوات والارض، تو جب تک میرا حکم ہوگا اس طرح قائم رہیں گے۔ پھر میرا جب فرمان آئے گا پھر یہ ستارے بھی ٹوٹ جائیں گے، آسمان بھی پھٹ جائے گا، جو پہاڑ ٹکرے مار مار کے لوگ سمجھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں صرف فرمان جاری کروں گا اور ان کو دن کو ہی روئی بنا کر اڑا کر ان کا وجود ختم۔ اس سے میرا خیال فل پاور یا سپر پاور طاقت کا تصور پیش کیا ہے کہ سپر پاور کون ہے۔ میرے خیال اگر نہیں سمجھ میں آتی بات تو یہ افغانستان پہ بڑے ملکوں نے مل کے بم مارے تھے، نہ پہاڑ ختم ہوئی ہے، نہ غاریں ختم ہوئی ہے، نہ وہ خوانی ختم ہوئے، وہ ہمارے لیے بچے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہمارے لیے بندوبست کر رہے ہیں سارے۔ ان کے شیخ اور رہنما نے سب کے نام اللہ ہے، نجیب اللہ، تقی اللہ، جنیب اللہ، یہ سارے ہیں اس طرح کے، اور وہ کہتے ہیں تمہارے پاس میزائل ہے، ہمارے پاس خود کش حملہ آور ہے، تم میزائل مارو ہم خود کش بھیجیں گے، اور وہ بھی جنت میں جائے گا اور مرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ خان بات کا پکا ہے، دعا کرو اس مصیبت سے اللہ نے بچانا، اور کہیں سمجھ آ جائے، عقل آ جائے تو ہو سکتا ہے مسئلہ ٹھیک ہو جائے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ قرآن، یہ دین، یہ مسائل عقل والوں کے لیے۔ عقل سے خالی ہے تو پھر وہ پیدل ہے، اللہ تو ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا۔ ابھی ابھی ختم ہوئی ہے نا تبلیغی مشن، تو تبلیغی مشن سے خان صاحب تشریف لائے تو بیگم کو کہنے لگے بھی میں نے مسئلہ سنا کہ داڑھی رکھ۔ خان صاحب نے کہہ دیا بیگم سے کہ تو نے داڑھی رکھنا ہے، میرا خان کا مسئلہ ہے۔ وہ بیچاری کہ بزرگا بیبیوں کو داڑھی نہیں ہوتا، جھگڑا شروع ہو گیا، کٹائی شروع ہو گئی، دیکھ باپ رولا چیخا، دنیا کٹھی ہو گئی، بڑے بڑے کلندر جمع ہو گئے، کہاں سے مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ چھوڑو، جو میرا زنانہ ہے، میرا زنانہ بیوی ہے، بیوی کا ترجمہ میرا زنانہ ہے اور میں اس کو بولا ہے تم داڑھی رکھو۔ وہ پٹن بزرگا بیویاں داڑھی چھاڑی جب چھوڑو، داڑھی اگتا یا نہیں اگتا، یہ نیت تو کرے، تسی بھی نیت کر لو کہ ساڈی جب اگ پئی ہے تے تھلے آ کر چھوڑو تھوڑی جی نیت۔ تسی نیت کرنی ہے کہ میں کہنا تسی دعا کرو میں داڑھی رکھ لوں، تسی انہیں دادا پڑھو، بزرگا تو نہیں سن۔
میں غور نال ویکھنا تے کٹ کٹ کے وڈ وڈ کے پتہ نہیں کنے گٹراں پی مار چھڑ وہ میں کہ یار دعا کرن تے داڑھی بڑی میں ایک مسئلہ دس دینا کٹ نہیں لانا اس طرح نہیں لانا کینچی نہیں لانی کچھ نہیں کرنا وہ چاہے محمد نہیں جانا تو میں دعا بھی نہیں کرتا چپ کر کے لگا پھر 10-15 دن سمجھ آ گئی نا بس آ گئی ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ آسمانوں کو زمینوں کو طے بتہ میں نے بنایا ہے اور صرف یہی نہیں ان کے اندر جو ہے ماں بہنا وہ بھی میں نے ہی بنایا اور اس کا اندازہ 6 دنوں اس میں بہت لکھا ہے مفسرین نے 6 دن کا کیا چکر ہے آسمان زمین تو تھے ہی نہیں سورج چاند تو تھے ہی نہیں یہ سمجھانے کے لیے فرمایا کہ دنیا کا نظام شمس و قمر کا جو ہے اس کا جو 6 دن کا اندازہ بنتا ہے اتنے ٹائم میں بعد لکھا ہے نہیں وہ جو اللہ نے فرمایا ہے نا کہ میرے وہ سال قمری ہے یا شمسی ہے جو نظام ہے اس کے مطابق بعد لکھا ہے نہیں اللہ تو کن کر کے بنا سکتے تھے اس میں تفصیل ہے 2 دنوں میں ہم نے زمین کو بچایا 2 دن ہم نے یہ کام کیا 2 دن ہم نے یہ کام کیا یہ سارا سسٹم آسمانوں زمینوں پہاڑوں غاروں کو بنانا سجانا سارا سسٹم کو بنانا اور بغیر مزدور لگانے کے بنانا فرمان ہے اللہ تعالیٰ تو فرمان کے احترام کی تعریف ہو رہی ہے کہ اس کے فرمان کا احترام کتنا ہے طاقت کتنی ہے ارشاد ہوتا ہے صرف ہم کہتے کون فیکون ہمیں کسی درخواست کی کسی این او سی کی ضرورت نہیں پڑتی یہ آنا ہے تو پھر کام ہونا ہے فلا طول ہوگا تو جس نے تمہیں حکم دیا ہے اوامر والمنہیات یہ حکم دیا کام کرنے ہیں یہ منع کر دیا یہ نہیں کرنے ہیں نہ اوامر کو بات سن کے ہم قبول کریں نہ کریں جس کے اللہ نے روکا نہ روکیں تو فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آتی یہ آسمان و زمین میں نے حکم سے بنایا ہے تمہاری حیثیت کیا ہے نہ میرا تو کہنا مانتے ہو نہ میرے روکنے روکتے ہو پھر نتیجہ نکلے گا پھر پریشان نہیں ہونا یہی وہ بات تھی جو شیطان قیامت والے دن قرآن لکھا ہے فلا تلومونی ولوموا انفسکم مجھے نہ ملامت کرو خود اپنے آپ کو ملامت کرو اللہ سچا تھا رسول سچا تھا قرآن سچا تھا وعدے سچے تھے سچے رب سچے رسول سچی کتاب سچے وعدوں کو تم نے نہیں مانا میں جھوٹا میرا پروگرام جھوٹا سارا سوچنا تو میرے پیچھے لگ گئے تو میں نے جہنم میں جنت کھاؤ لا تلومونی ولوموا انفسکم بیس الورد المورود بدترین وہ گھاٹ ہے بدترین وہ جگہ ہے جو اتر کے جہنم میں جانا ہے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ اللہ ارض و سما کا بنانے والا اور پھر وما مسنا من لغوب ارشاد ہوتا ہے ہمیں تو تھکاوٹ کا احساس بھی نہیں ہوا دیہڑی چنگی لائی ہے نا بندے نے یار تھک کے چور ہو گئے بڑیاں بوتلاں بیچیاں بڑے ٹماٹر بیچے میں نے بڑا کام کیا بڑی موٹراں بائنڈ کی جو جو کاروبار میں اشارہ کرتا ہوں بندہ تھک کے چور اتنا بڑا نظام بنایا سوارا فرماتے ہیں ہمیں تھکاوٹ کا احساس بھی نہیں ہوا ہے یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہمارے لیے بنا قرآن میں جو ایک جگہ آتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ آسمان و زمین بنائے ہیں ہم اتنے اور بنا بھی سکتے ہیں لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ارشاد ہوتا ہے رسول پاک کے نام فاصبر نبی محترم صبر کیجیے علامہ یقول جو کہتے ہیں کوئی شرک کرتا ہے کوئی کفر کرتا ہے کوئی مذاق کرتا ہے کوئی جادوگر کہتا ہے کوئی شدائی اور پاگل کہتا ہے صبر کرو جو وہ کہتے ہیں تو یہی کہتے تھے کہانیاں سناتے ہو ہمارے باپ دادے کا دین خراب کرنا چاہتے ہو تم ہمیں لڑانا چاہتے ہو تشویش پیدا کر رہے ہو اباؤ کا دین خراب کر رہے ہو سمجھ آ رہی یہ وہ کہتے ہیں تو پھر وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ اپنے رب کی حمد و ثنا کرو طلوع سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بھی کیا معنی ہے وہ تہجد وہ فجر قبل طلوع الشمس اشراق یہ سارے معاملات کرو قبل الغروب سورج کے غروب ہونے سے پہلے بعد العصر وقبل غروب الشمس ان اوقات میں ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھو
ومن اللیل، رات کے کچھ حصوں میں، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ آسمان کو دیکھ کے اللہ، یہ جو آسمان و زمین آپ نے بنائے ہیں اس کا وہ مقصد ہوگا، ویسے نہیں، بیکار نہیں بنایا۔ ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، اللہ میں عذاب نار سے، نار جہنم سے محفوظ فرمانا۔ سونے ربا یہ سارے کام تو نے کر کے دکھائے ہیں، یہ با مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ ارشاد ہوتا ہے جی وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، توجہ سے سنیے جس دن وہ منادی کرنے والا منادی کرے گا قریب جگہ سے۔ کیا من ہے؟ اٹھ جاؤ بھائی سارے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون۔ یار سوئے ہوئے تھے، پتہ نہیں کس نے جگا دیا، پھر پتہ جائے سارے وعدے رسولوں نے جو وعدے کیے سارے سچے نکلے۔ اچھا جی، تو ننگے سارے، بیویاں ننگی، بیویاں ننگے، ساری دنیا مخلوق۔ ماجی عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا نبی محترم سے، حضرت بندے بیویاں سارے ننگے پیدا ہوں گے، ننگے قبروں سے نکالے جائیں گے، تو یہ وہ سسٹم خراب نہ ہو جائے گا؟ مرد لوگ جو ہیں بیویوں کو، بیویاں مردوں کو دیکھیں گے۔ رسول اقبال نے فرمایا عائشہ کیا سوال تو نے کر دیا، بل امر اشد من ذالک، قیامت کا طامت الکبریٰ کا مسئلہ اتنا سخت ہے کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگی میں کون ہوں کدھر ہوں۔ پروانوں کی طرح بس بے سمتے، نظریں چکا نہیں سکیں گے، اٹھائے ہوئے سر بے سمتے بھاگ رہے ہیں پروانوں کی طرح، دیکھنا کسی نے کیا ہے۔ حضرات گرامی، ارشاد ہوتا ہے یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، مخلوق قبروں سے نکلنے والی جب سچی بات ہے اس چیز کو جب وہ سنیں گے، یہ سچی حقیقت ہے۔ ذالک یوم الخروج، یہی قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ کیا من ہے؟ لوگ کہتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا واذا انا لمبعوثون، جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انا لمبعوثون، ہم دوبارہ پھر اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ان سے کہو قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان سے کہو کہ وہ ذات تمہیں دوبارہ نکالے گی قبروں سے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ ایک دوسرے کو ذرا دیکھو نا سامنے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے دنیا میں ہمارا وجود، نقشہ تصویر، ہماری شکل و صورت دنیا میں موجود نہیں تھی۔ پیدا ہونے کے بعد ہماری تصویر ہمارے وجود آیا، لیکن اللہ کے علم میں سارا کچھ تھا کہ اس بندے کو، اس بی بی کو، اس انسان کو میں نے یہ وجود، یہ تصویر، یہ نقشہ، یہ ڈیزائن دے کر میں نے بنایا۔ صورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رب نے وہ مٹیریل وہی ہے، جگہ بھی وہی ہے، بن سارے رہے، لیکن کسی کی شکل ہی نہیں ملتی ایک دوسرے کے ساتھ۔ پھر دوسرے کی بات ہے مزاج نہیں ملتا، رنگت نہیں ملتی، قد نہیں ملتا، سوچ نہیں ملتی، سارے ہی بکری کا ہے۔ توجہ جی، ارشاد ہوتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِیتُ وَإِلَیْنَا الْمَصِیرُ، ہم ہی تو پیدا کرنے والے ہیں، ہم ہی فوت کرنے والے ہیں، ہماری طرف ہی سونوں نے مرکب کے پلٹ کے ہماری طرف ہی آنا ہے۔ جو پیدا ہوا سو مرے گا، جو پیدا ہوا سو مرے گا، جب احمد و عمر و مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا؟ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ حضرات توجہ فرمائیں، ایک شاعر کہتا ہے یلوح الخط فی القرطاس دہدا وکاتبہ رمیما فی التراب، کتابت کرنے والا کتابت کرتا ہے، کاتب نے لکھا ہوا، یہ کمپیوٹر کا کمال نہیں کہ کاتب نے ہاتھ سے لکھا ہوا سارا۔ اللہ اس کو جنتوں میں جگہ دے جس نے محبت کے ساتھ اپنی لیاقت صداقت قرآن کو لکھا۔ یلوح الخط فی القرطاس،
یہ لکھائی، یہ حروف، یہ خط و کتاب کاغذ کے اندر سال ہر سال چمکتی رہتی ہے، مکاتب اس کا لکھنے والا رمیمن فی التراب، وہ مٹی کے اندر ریزہ ریزہ ہو چکا ہے۔ لہو ملک ینادی کل یوم، اس کا فرشتہ ہر روز منادی دیتا ہے، لطول الموت ومنون الخراب، جو بنا رہے اس نے ٹہ جانا ہے، جو پیدا ہو رہا اس نے مر جانا ہے، اس نے مر جانا ہے۔ پھر شاعر ایک اور بات کہتے ہیں، وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاكِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا، ابن آدم صاحب، جس نے تیری ماں نے جنم دیا تھا، تو روتا ہوا چلاتا ہوا دنیا میں آیا تھا، اور تیرے ارد گرد تیرے عزیز و کر سارے خوشیاں منا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ دنیا میں آ گئے ہو، فَاجْعَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَقَوْا لِيَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا، اتنی کوشش کر، سوری محنت کر، جب تیرا وقت آ جائے مولا اعلیٰ کی ملاقات، اللہ کی، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، عمل کر، آواز ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، دنیا تیرے فراق میں روئے۔ مجھے یاد ہے حاجی صاحب، جب مولانا بسم سلطی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت ہوئی، تو جس پھٹی پر وہ درس دیا کرتے تھے، میں نے، ہم بھی جوان تھے، منڈے شنڈے صاحب، وہ لوگ پھٹی کو پکڑ کے سینے سے لگا کے رو رہے ہیں، وہ رکھتے دوسرا پکڑ لیتے ہیں، تیسرا، پھٹی سینے نہ لا لا کے رو رہے ہیں جتنے مولانا درس دیتے ہیں۔ لوگ روئیں تیرے فراق میں، اور تو خوشی کے ساتھ اللہ کی ملاقات کے لیے رونا۔ یار کو محنت سے کرنا، کوشش سے کرنا۔ ارشاد ہوتا ہے، توجہ یوم تشقق الارض عنہم، جس دن زمین پھٹے گی اور بندے نکلیں گے دوڑیں لگاتے ہوئے بھاگیں گے، ذالک حشر علینا یسیر، فرمایا یہ ہمارے دل میں کٹ کرنا بڑا سچ ہے، ہم نے نکالنا ہے، قبروں میں پیدا کرنا ہے، دوبارہ ان کا وجود دینا ہے، ان کے پوروں کا بھی ڈیزائن وہی بنانا ہے جو پہلی بار بنایا تھا، پھر انہیں اکٹھا ہونا ہے، میرے عدالت میں پیش ہونا ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم زیادہ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں، کیا مانا ہے؟ اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، سچ حق جو جھوٹ، وما انت علیہم بجبار، تم ان کو زبردستی کرنے والے نہیں، زبردستی کر کے تم ان کو مسلمان مومن بنانے والے نہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ صرف واز کرنے والے ہیں، ہادی ہے، رہنمائی کر دیں، در فائد محمد پہ آئے، جس کا جی چاہے نہ آئے، جائے جہنم کو جس کا جی، آپ ہی کرنا ہے۔ وذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے نصیحت فرمائیں، قرآن یہ کہتا ہے، رحمان یہ کہتا ہے، اللہ کا فتویٰ یہ ہے، میرے رب سے، والمن خاف مقام ربہ جنتان، والمن خاف مقام ربہ جنت، قرآن کے ذریعے ڈراؤ، اللہ یہ فرماتے ہیں، اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ ترغیب دلاتے ہیں، اللہ رہنمائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے انعامات بنائے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ارشاد ہوتا ہے، میں یخاف وعید، جو وعید، ڈانٹ ڈپٹ کے دن سے اور جبر و تشدد کا جو ماحول پیدا ہو، اس سے جو ڈر جائیں، قرآن کے ذریعے نصیحت رہے ہو سکتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، تحقیقی بات ہے، ہم نے ارشاد بانی ہے، اللہ فرماتے ہیں، ہم نے آسمان و زمینوں کو بنایا، وما بینہما، جو زمین و آسمانوں کے درمیان ہے ان کو بنایا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندازے میں، جتنا یہ ٹائم پیریڈ، لیکن وما مسنا من لغوب، ہمیں کوئی تھکاوٹ، کوئی احساس تھکاوٹ نہیں ہوا۔ فاصبر علی ما یقولون، نبی محترم صبر کریں آپ جو وہ کہتے ہیں، وسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد، تسبیحات، پاکیزگی بیان فرمائیں، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل الغروب، سورج کے غروب ہونے سے پہلے، ومن اللیل، اور رات کے کچھ حصوں میں، فسبح وادبار السجود، اس کی تسبیح پاکیزگی بیان کرو، اور سجدوں کے بعد بھی، سجود یعنی نمازوں کے بعد، وستمع، اور آپ کان رکھیں یا توجہ سے سماعت کریں، یوم یناد المناد، جس سے منادی کرنے والا منادی کرے گا، من مکان قریب، قریبی جگہ سے آواز دے گا، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق،
جس دن وہ چیخ کو سچی بات ہے، سچی حقیقت ہے، وہ سنے گے چیخ کو۔ ذالک یوم الخروج، یہ قبروں سے نکلنے کا دن ہے۔ انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، بے شک ہم ہی، اللہ فرماتے ہیں، زندہ کرنے والے ہیں، ہم ہی فوت کرنے والے ہیں۔ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، ہماری طرف پلٹ کرانا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن ان سے زمین پھٹے گی، پھر وہ جلدی جلدی نکل کے دوڑنے لگائیں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، وہ کٹ کرنا ہمارے ذمہ بڑا آسان معاملہ ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم زیادہ جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں۔ وما انت علیہم بالجبار، نبی محترم آپ ان پر زبردستی کرنے والے ہیں۔ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، نصیحت فرمائیں قرآن کے ذریعے جو وعید کے دن سے ڈرتے